رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركفهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يحاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ حضرات محترم، ان آیات میں اللہ رب العزت قتال جہاد کے متعلق آداب کو بیان فرما رہے ہیں، اور یاد رکھیں بعض اوقات انسان اپنے دل کے اندر جذبات تو اچھے رکھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بات درست نہیں ہوتی۔ جس طرح کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جب بدر کی جنگ ہوئی تو بہت سے قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا رشتہ دار ہے اس کو دے دو، وہ اسے قتل کر دے تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے ہی رحم دل تھے اور قریش مکہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ نے سیدنا ابو بکر اور دوسرے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری ضرورت بھی معاش ہے، اس وقت ہم مہاجر ہو کے یہاں آئے ہیں اور ہمارے لیے پیسہ ضرورت ہے، اس لیے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اب دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ رشتوں کے متعلق دل میں رحم تھا، اور یہ بات بھی تھی کہ شاید اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ تو انہیں فدیہ لے کے جب چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتیں اتار لی، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ اسے قیدی دے، وہ انہیں قتل کر کے زمین کو سرخ نہ کرے، بلکہ دنیا کی چاہت آپ نے کر لی جبکہ اللہ آپ کو آخرت میں سب کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رونا شروع ہو گئے کہ آج اگر اللہ ناراض ہو کے ہم پہ سختی کرنے کا ارادہ کرتے تو عمر کے علاوہ ہم میں سے کوئی نہ بچتا ہے۔ تو اسی طرح اس آیت میں بھی اللہ رب العزت اس بات پہ مسلمانوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جب احد کی لڑائی میں عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی جو ہے رستے میں چھوڑ کے چلے گئے تو پھر یہ مشاورت ہوئی ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں قتل کیا جائے کیونکہ یہ ہمیشہ ہی دھوکہ دیں گے ہمیں، ایک بڑے سخت موقع پر انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اور پھر دھوکہ ہی نہیں، جب یہ واپس پلٹا تو مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آج سب سے عزت والے شخص نے سب سے ذلیل کو باہر نکال دیا، مدینے سے باہر نکال دیا ہے۔ اس نے عزت والا اپنے آپ کو کہا، اور نعوذ باللہ دوسری بات نبی کریم کے متعلق کہی، اس کا اپنا بیٹا عبداللہ اس نے اس کے گریبان کو پکڑ لیا، کہا کہ تم رسول اللہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں، تو سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ تو یہ اس وقت صحابہ کی دو گروہ ہو گئے، ایک کہنے لگے جی چلو چھوڑ دیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور شاید ہدایت مل جائے، اور ان میں نبی کریم بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ ایسے تھے جن کا موقف یہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہ جن کے دلوں میں نفاق آ جائے یہ جلدی سے درست نہیں ہوتے، تو یہ آپس میں مسلمانوں کا اختلاف ہو گیا۔
تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتاری، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کیا ہے تمہارے لیے کہ منافقین کے معاملے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، حالانکہ اللہ نے انہیں جو موڑا تھا وہ الگ ہوئے تھے، شاید وہ ساتھ رہتے تو زیادہ نقصان کرتے، بِمَا كَسَبَتْ، اللہ نے تو انہیں اس لیے موڑا تھا جو وہ کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں تم سے الگ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا آپ اسے ہدایت دے سکتے ہیں جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یعنی جب ایک آدمی ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا تو یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے۔ عمومی طور پہ لوگ بعض بزرگوں کے متعلق دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ جس کی طرف دیکھتے ہدایت پا جاتا، تو بتاؤ رسول اللہ سے بہتر دنیا میں کوئی ہے؟ تو اس آیت میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں اتریدون ان تہدوا، آپ یہ ارادہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہدایت پائیں، ایسے لوگ من اضل اللہ جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ آپ دیکھیں آپ کے سگے چچا جس نے آپ کی کفالت کی، سیدنا علی کے والد ابو طالب فوت ہونے لگے تو نبی کریم وہاں پہنچ گئے، تو ابو جہل نے دیکھا تو وہ بھی پیچھے پہنچ گیا۔ آپ نے کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے بات کرنے والا تو بن جاؤں۔ فوراً پیچھے سے وہ بدبخت بولا کہ اے ابو طالب، مرتے وقت باپ دادے کے دین کو نہ چھوڑ دینا۔ تو انہوں نے جو لفظ کہے وہ بڑے دردناک ہیں، کہنے لگے بھتیجے میں جانتا ہوں تو سچا ہے، لیکن میں آر سے نار کو پسند کر لیتا ہوں، کہ لوگ مجھے آر دیں کہ ابو طالب مرتے وقت اس نے اپنے دین کو بدل لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر جانے والے لوگوں میں سب سے کم عذاب ان کو ہوگا، ان کو صرف آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو یہ بات جو ہے کہ فلاں نے فلاں کو ہدایت دے دی، ایسا نہیں ہو سکتا، ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل برداشت نہ ہوئے تو اللہ نے یہ آیتیں اتاری انک لا تہدی من احببت، ضروری نہیں کہ جس سے آپ محبت کریں اسے ہدایت مل جائے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ اور ہدایت یہ نہیں کہ اللہ نہیں دیتے کسی کو، ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جس کے دل میں ہدایت کا شوق ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بنجر زمین کے اندر کتنا ہی اچھا بیج ڈال دیں، اسے کتنی ہی محنت کر دیں تو کیا اس میں سے کوئی پودا نکلے گا؟ اسی طرح بعض دل بنجر ہوتے ہیں اور باوجود بظاہر ان کی شکل و صورت، ان کی عادات بڑی خوبصورت لگتی ہیں، لیکن ان کا دل حق قبول کرنے سے بنجر ہوتا ہے۔ تو کس طرح ممکن ہے کوئی انہیں ہدایت کا رستہ دکھا دے؟ یہاں ہمارے گجرانوالے میں دو لوگ آپس میں الجھ پڑے، دوست تھے دونوں، فیکٹری آنر تھے، انہوں نے خود مجھے یہ بات سنائی، کہنے لگے الجھے کس بات پہ کہ نماز کے اندر یہ رفع الیدین کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ میں چلتے ہیں، اس میں جو بندہ بیٹھا ہوگا اس سے پوچھیں گے کہ نبی کریم کی یا نہیں کی۔ اس وقت ایک بابا جی عمر تھے بنگال کے، وہ اس وقت درس دیا کرتے تھے بیت اللہ کے صحن کے اندر۔ وہ دونوں ان کے پاس پہنچے اور ان سے جا کے کہا کہ بابا جی ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کرتے تھے یا نہیں۔ وہ اٹھے
کہنے لگے میرے ساتھ آؤ۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نبی کریم نے پوری زندگی رفع الیدین کیا، اور اگر میں اللہ کے گھر کے قریب جھوٹ بولوں تو اللہ کی بارگاہ میں ذمہ دار ہوں۔ اب دونوں نے بات سن لی تو وہ ایک بھائی جو دوسرے نہیں کرنے والے تھے وہ کہنے لگے وہ مکی صاحب بیٹھے ہوئے ان سے بھی پوچھ لیں۔ وہاں گئے تو ان بزرگوں نے بڑی عجیب بات کہی۔ وہ کہنے لگے، ایک نے پوچھا کہ یہ نبی کریم کی سنت ہے یا نہیں؟ کہنے لگے سنت کو چھوڑو، تم کون ہو؟ کہنے لگا میں حدیث ہوں۔ کہنے لگے تم کر لیا کرو۔ تم کون ہو؟ میں حنفی ہوں، تم نہ کیا کرو۔ اس نے چھلانگ لگائی، اس نے کہا کہ بس میں تو نہیں کروں گا۔ اب ایک شخص قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، میں تمہیں دلیل دیتا ہوں۔ میں اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ کیا۔ دوسرا کہتا ہے تم یہ ہو تو یہ کرو، تم یہ ہو تو یہ کرو۔ یہ دلیل تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت نہیں ہدایت کا وقت تھا، انہوں نے نہیں قبول کیا، بیت اللہ میں جا کے بھی نہیں قبول کیا۔ اس لیے یہ کوئی انسان کسی کا دل نہیں بدل سکتا، کسی کا معاملہ نہیں بدل سکتا۔ اللہ رب العزت یہی بات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اتریدون ان تہدوا، آپ چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت آ جائے؟ من اضل اللہ، جبکہ انہیں اللہ نے گمراہ کیا ہوا ہے، یعنی جن کے دلوں میں نفاق ہے ہدایت کہاں سے ملے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہدایت کا۔ پھر فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، آپ ان کی ہدایت کے طالب ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرح کفر میں آ جائیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ اس لیے بیٹھے کہ میں نے بات کو سمجھنا ہے، اگر ان کی بات درست ہوئی تو میں مان لوں گا، میری بات درست ہوئی تو وہ مان لیں، یہ اچھی ہے بحث۔ لیکن جہاں ذہن یہ ہو کہ میں نے ہر صورت اپنی بات منوانی ہے تو یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت مل جائے، جبکہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کفر میں آ جائیں۔ اب یہ کس طرح ممکن ہے؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ بھی کفر میں آ جائیں جس طرح وہ کفر میں ہیں۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ ہم دونوں برابر ہو جائیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، اے میرے نبی انہیں دوست نہ سمجھو، یہ تمہارے دوست نہیں ہے۔ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ یہ ہجرت کر کے اللہ کے رستے میں آ جائیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہجرت ہوتی ہے جو ایک شہر یا ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلے جانا، ایک ہجرت ہوتی ہے جو سب سے اہم ہے، وہ ہے گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف، کفر کو چھوڑ کے اسلام کی طرف۔ یہاں یہ ہے کہ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ ہجرت کریں، چھوڑ دیں اپنا سارا کچھ اور اللہ کے رستے پہ آ جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ یہاں نہیں آتے، باز نہیں آتے، تو فَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے ان کا کوئی بھی دوست یا مددگار، یعنی اللہ کے ہاں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی یہ بڑی اہم بات ہے جو میرے اور آپ کے سمجھنے والی ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ علماء اتنی باتیں کرتے ہیں، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا انما علیک البلاغ، آپ پر صرف بات کو پہنچانا ہے، کس کے دل نے بدلنا ہے، کس کو ہدایت ملنی ہے، یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے، اور بات کو پہنچا دینا ہے، آگے کوئی آدمی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کہنے والا بدعمل ہے اس لیے لوگ نہیں مان رہے۔ نبی کریم جیسا عامل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت
یہ ساری باتیں قرآن کھول کھول کے ہمیں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح انگلیاں کر کے کہا، ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے پھیر دے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، مولوی کے دین کی طرف نہیں، کسی فرقے کے دین کی طرف نہیں، اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جما دینے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پہ، اپنی فرما برداری پہ جما دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ سے ہدایت ہمیشہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی انسان کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں۔ آپ دیکھیں ہر نماز میں کوئی نماز ایسی نہیں جس کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے ہدایت طلب نہیں کرتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر ہم یقین دلاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد طلب کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے رستے پہ گامزن کر دیں۔ یہ صراط مستقیم ہی وہ چیز ہے جو کامیابی کی طرف، جنت کی طرف جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر لے آئے، ہر برے رستے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ